علم ہونا اور یقین ہونا یہ دو الگ باتیں ہیں کہ ایسے آپ مثال کے ساتھ اس کو سمجھیں کہ ایک مجرم ہے اور اس کو کورٹ سے سزائے موت کا فیصلہ صادر کیا جاتا، سیشن کورٹ سے، ابتدائی کورٹ ہے، تو اس بندے کو علم تو ہے مگر اسے اپنی موت کا یقین نہیں ہے، کیونکہ ابھی اسے معلوم ہے کہ اس کے پاس بڑا وقت ہے، اوپر ہائر کورٹس ہیں، اپیلوں کا حق ہے، تو اس کو اپنی موت کا یقین نہیں ہے۔ اب اپر والی کورٹ میں کورٹ وہی سزا بحال رکھے اور پھر بھی اسے موت کا یقین نہیں، علم ہے۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم ہونے میں اور یقین ہونے میں کتنا فرق ہے، جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اب جو ان سین شے ہے جو دکھائی نہیں دیتی اس پر ہمارا ایمان تو ہے مگر یقین نہیں۔ جو آپ کو مثال دے رہا ہوں اس مثال سے آپ کو واضح ہوتا چلا جائے گا۔ اب آپ اس بندے کو جیل میں مختلف قسم کی ڈشز کھلائیں، وہ کھاتا ہے کیونکہ اسے موت کا یقین نہیں ہے، لیکن جب ساری کورٹ سے فیصلہ وہی برقرار رہے سزائے موت کا، اور سپریم کورٹ سے بھی اس کی اپیل خارج ہو جائے، اب ایک آخری حق رہ جاتا ہے اس کے پاس اپیل کا، اور وہ ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا۔ صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کی سزائے موت کو بدل دے، معاف کر دے، اس کے پاس اختیار ہے، لہذا اسے ابھی بھی اپنی موت کا یقین نہیں ہے، مگر جب صدر کی طرف سے بھی اس کی اپیل خارج کر دی جائے، رد کر دی جائے، اور اعلان کر دیا جائے کہ صبح 4 بجے اس کو پھانسی دے دی جائے، اب آپ اس کے سامنے سام رنگوں کے کھانے رکھیں، اس کے سامنے زردہ بھی رکھیں، اس کے سامنے پلاؤ بھی رکھیں، اس کے سامنے مرغن غذائیں بھی رکھیں، اور انواع اقسام کے پھل بھی رکھیں، اور اسے کہیں کھاؤ۔ اب آپ بتائیں کیا وہ کھائے گا؟ کیوں؟ کہ اسے اب اپنی موت کا یقین ہو گیا ہے، اور اس اپنی موت کی یقینی صورتحال نے اسے ساری لذات سے بے نیاز کر دیا ہے، اب اسے اپنی پڑ گئی، اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ صبح مجھے پھانسی دے دی جائے گی، موت کا یقین ہو گیا ہے، تو موت کی یقین نے اس کی ساری لذات کو ختم کر دیا، اس کی نفسانی خواہشات کو ختم کر دیا، اس کی جتنی بھی لذات ہے، جتنی بھی محبتیں ہیں، اب ان ساری محبتوں کے اوپر اس موت کا یقین غالب آ گیا، ساری لذتیں ہیچ ہو گئی ہیں، اب آپ اسے کہیں کھاؤ وہ
کبھی بھی نہیں کھایا. اس کا کھانا بھی چھوٹ گیا, اس کا پینا بھی چھوٹ گیا. اب وہ پڑا ہے بس ایک ہی سوچ اور ایک ہی فکر میں کہ صبح کیسا حال ہوگا, کیسی کیفیت ہوگی, میرا جسم, میرا لاشا کیسے تڑپے گا. اب وہ اسی سوچ میں ہے. تو پہلے جب تک سیشن کورٹ کی سزائے موت تھی اسے یقین نہیں تھا, ہائی کورٹ نے برقرار رکھا تب بھی اسے یقین نہیں تھا, سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی اسے یقین نہیں تھا کہ ابھی صدر کے پاس اپیل کا حق ہے. مگر جب سارے دروازے بند ہو گئے, سارے دروازے بند ہو گئے, اب ایک یقین کی آنکھ کھلی اور ساری لذتوں کو ختم کر دیا ہے. اب اس مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, کہ مومن وہ ہے, ایمان والے وہ ہیں جو آخرت کا یقین رکھتے ہیں. تو ایمان ہونا اور بات ہے اور یقین ہونا اور بات ہے. جب آخرت کا یقین ہو جائے اور اس مولا سے ملاقات کا تیقن ہو جائے تو دنیا کی ساری لذتیں ہیچ ہو جاتی ہے. مادی نفسانی خواہشات انسان ان کو خاطر میں نہیں لاتا, اور مولا کی محبت اور اس کے دیدار کی لذت اور آخرت کی نعمتوں کی لذت جو ہے وہ طلب اور دیدار کی لذت وہ غالب آ جاتی ہے. اور بندہ پھر اس دنیا میں اتنا کھاتا ہے جتنی ضرورت ہے, اتنا پیتا ہے جتنی ضرورت ہے, اتنی آسائشیں لیتا ہے جتنی ضرورت ہے. باقی آسائشوں سے, پر رونق زندگی سے, جلووں سے وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے. کیوں؟ اسے آخرت کا یقین ہو گیا. اور یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندہ مومن کے لیے مقصود ہے.